السلام علیکم لسنرز، آئیے خوفناک اور پراسرار واقعہ سے بھرپور ایک سچی کہانی سنتے ہیں جس کا عنوان ہے میرے محسن۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں۔ آج ہی میں عمرہ ادا کر کے واپس پاکستان پہنچی تھی۔ میں اپنی پوری فیملی کے ساتھ اس مقدس سفر پر گئی تھی، اور آج جب پورے 1 ماہ بعد میں واپس گھر آئی تو گھر میں داخل ہوتے ہی ایک عجیب سی خوشبو کا احساس ہوا۔ اس سے پہلے میں اس خوشبو کو مزید محسوس کرتی کہ میری بیٹی ایمان بول اٹھی، مما، ایسا لگ ہی نہیں رہا کہ ہم 1 مہینے کے لیے گئے تھے۔ اتنا صاف ستھرا گھر ہے، کہیں کوئی مٹی یا گندگی نہیں ہے۔ ہاں تو میں کھڑکیاں وغیرہ سب بند کر کے گئی تھی، میں اپنی 13 سالہ بیٹی کے کہنے پر بات بناتے ہوئے بولی، کیونکہ میں حقیقت سے آگاہ تھی جسے ابھی تک بچوں سے چھپا رکھی تھی۔ سفر کی تھکان تھی کہ میرے بچے بھی تھک گئے تھے۔ دونوں بیٹے احمد اور علی تو اپنے کمرے میں جا کر سو گئے تھے، اور ایمان بھی تھکن محسوس کر رہی تھی، اس لیے وہ بھی ہمارے ہی کمرے سے منسلک ایک اور چھوٹا سا کمرہ تھا جو ہم نے اپنی اکلوتی بیٹی ایمان کے لیے سیٹ کیا ہوا تھا، وہ وہاں جا کر لیٹ گئی تھی۔ میں اور نعیم بھی اپنے بستر پر آ کر لیٹ گئے تھے۔ دیکھ رہی ہو گھر کیسا چمک رہا ہے؟ نعیم آہستگی سے بولے۔ جی میں وہی دیکھ رہی ہوں، میں شوہر کی بات پر مسکراتے ہوئے بولی، اور پھر پتہ نہیں کب ہم دونوں میاں بیوی کی باتیں کرتے ہوئے آنکھ لگ گئی تھی۔ سفر کی تھکان تھی کہ میرے بچے بھی تھک کے سو گئے تھے۔ دونوں بیٹے احمد اور علی تو اپنے کمرے میں جا کر سو گئے تھے، اور ایمان بھی تھکن محسوس کر رہی تھی، اس لیے وہ بھی ہمارے ہی کمرے سے منسلک ایک اور چھوٹا سا کمرہ تھا جو ہم نے اپنی اکلوتی بیٹی ایمان کے لیے سیٹ کیا ہوا تھا، وہ وہاں جا کر لیٹ گئی تھی۔ میں اور نعیم بھی اپنے بستر پر آ کر لیٹ گئے تھے۔ دیکھ رہی ہو گھر کیسا چمک رہا ہے؟ نعیم آہستگی سے بولے۔ جی میں وہی دیکھ رہی ہوں، میں شوہر کی بات پر مسکراتے ہوئے بولی، اور پھر پتہ نہیں کب ہم دونوں میاں بیوی کی باتیں کرتے ہوئے آنکھ لگ گئی تھی۔ صبح کافی دیر سے نیند ٹوٹی تھی۔ شام میں سب ملنے ملانے آتے رہے، نعیم کے دوستوں کا بھی آنا جانا لگا رہا تھا، اور بلڈنگ سے بھی ادھر ادھر سے لوگ آتے رہے تھے۔ رات ہوئی تو بچے جلدی سو گئے، مگر مجھے نیند نہیں آ رہی تھی، تو میں اٹھ کے اپنے بیڈ روم سے باہر آ گئی، اور میرے قدم خود بخود اس کمرے کی جانب اٹھ گئے جہاں پر میری زندگی نے ایک نیا موڑ لیا تھا، جدھر میری قسمت بدلی تھی۔ میں اسی کمرے میں داخل ہو گئی۔ اس کمرے میں نے بس ایک دیوان اور ٹیبل رکھی ہوئی تھی، باقی پورا کمرہ یوں ہی خالی چھوڑا ہوا تھا۔ میں دیوان پر جا کر بیٹھ گئی، خوشبو میرے چاروں طرف جیسے پھیل سی گئی تھی، تیز گلاب کی خوشبو۔ میں آنکھیں بند کر کے اس خوشبو کو اپنے اندر اتارنے لگی تھی۔ میری جگہ کوئی اور ہوتا اور رات کے اس پہر گلاب کی خوشبو کو محسوس کرتا تو شاید خوف سے بھاگ جاتا۔ میرا ماضی میری آنکھوں کے سامنے کسی فلم کی مانند چلنا شروع ہو چکا تھا۔ میرا نام راحلہ ہے، میرا تعلق ایک غریب گھرانے سے تھا۔ میرے ماں باپ کی وفات ہو چکی تھی، اور میں اپنے بھائی بھابھی کے ساتھ رہتی تھی۔ آج سے ٹھیک 25 سال پہلے میں بیاہ کر نعیم کے گھر آئی تھی۔ شادی سے پہلے میں نعیم کے پڑوس میں رہتی تھی، اور میں نے ابھی انٹر ہی کیا تھا کہ نعیم کی اماں نے میرا ہاتھ مانگ لیا۔ نعیم ایک سپر اسٹور میں سیلز مین کی نوکری کرتے تھے۔ انہوں نے میٹرک کیا ہوا تھا۔ میرا اکثر خالہ آسیہ یعنی نعیم کی اماں کے گھر آنا جانا ہوتا تھا، تو وہیں پر نعیم سے میرا اکثر سامنا ہوتا رہتا تھا۔ ہم ایک دوسرے کو پسند کرتے تھے، لیکن اس بات سے ہمارے بڑے بے خبر تھے۔ ہم دونوں نے کبھی اکیلے میں ملاقاتیں نہ کی تھیں، اور نہ ہی اپنی پسندیدگی کا اظہار کیا تھا، مگر جب بھی ایک دوسرے سے ٹکراؤ ہوتا تھا تو ہماری آنکھوں میں ایک دوسرے کو دیکھ کر ایک مخصوص سی چمک آ جاتی تھی۔ نعیم کے والد کی وفات کافی عرصہ پہلے ہو گئی تھی۔ نعیم کو ملا کر 4 بھائی تھے، نعیم تیسرے نمبر پر تھا۔ نعیم سے چھوٹا بھائی باہر ملک میں نوکری کر رہا تھا، جبکہ 2 بڑے بھائیوں کا کام بھی بہت اچھا تھا۔ شادی کے بعد مجھے اندازہ ہوا تھا کہ نعیم کی تنخواہ بہت معمولی تھی۔ شادی کے بعد آسیہ خالہ کا رویہ مجھے کافی سرد سا تھا، جبکہ دونوں بڑی بھابھیوں کے ساتھ وہ بہت اچھے سے بات چیت کرتی تھیں۔ مجھے دیکھ کر خالہ کے چہرے کے تاثرات ہی الگ ہو جاتے تھے۔
مجھے خالہ کے رویے کے بارے میں کچھ سمجھ نہیں آتا تھا کہ ایسا وہ میرے ساتھ کیوں کرتی ہیں۔ پھر ایک دن مجھے بڑی بھابھی نے بتایا کہ اماں ابھی نعیم کی شادی کے حق میں نہیں تھیں، مگر اس کی ضد تھی کہ وہ تم سے شادی کرے گا، کیونکہ اسے ڈر تھا کہ تمہاری کہیں اور شادی نہ ہو جائے۔ شگفتہ بھابھی تو کیا میں اماں کو پسند نہیں تھی؟ میں نے شگفتہ بھابھی کی بات پر ٹوٹے دل سے پوچھا۔ ارے بدھو، پسند ناپسند کی بات نہیں ہے۔ دراصل ہماری ساس صاحبہ ذرا لالچی طبیعت کی مالک ہیں۔ نعیم کی تنخواہ بہت تھوڑی تھی۔ ان کو یہ فکر لاحق تھی کہ تمہارے گھر آنے کے بعد نعیم جو اماں کے ہاتھ پر اپنی کمائی رکھتا ہے وہ بھی نہیں رکھے گا، کیونکہ پھر اس کے سر پر تو بیوی کے خرچے کی ذمہ داری بھی آ جائے گی۔ وہ سانس لینے کو رکیں اور پھر بولیں، حالانکہ اماں کے دونوں بڑے بیٹے اور پھر عامر بھی، جو کہ میرا چھوٹا دیور ہے، وہ باہر ہوتا ہے، وہ بھی ٹھیک ٹھاک پیسے دیتا ہے۔ دوسری طرف اماں جان کے گھر کا الگ سے کرایہ بھی آتا ہے، مگر بھائی بہت سے لوگوں کو بہت ہوس ہوتی ہے۔ ہم میں سے کسی بھی بہو کو ایک سونے کی انگوٹھی تک نہیں دی کہ میرے حالات ایسے نہیں ہیں، جبکہ سب جانتے ہیں کہ اماں کے پاس بہت پیسہ ہے، مگر وہ پھر بھی ایسے باتیں کرتی ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ جو وہ تم سے اکھڑی اکھڑی رہتی ہیں۔ شگفتہ بھابھی ادھر ادھر دیکھتے ہوئے سرگوشیانہ لہجے میں بولیں۔ وہ ڈر رہی تھیں کہ کہیں نورین بھابھی نہ آ جائیں۔ نورین بھابھی بھی اماں جان سے کوئی خاص مخلص نہیں تھیں، مگر ان کی گڈ بک میں آنے کے لیے ساری رپورٹ ان کو دیتی تھیں۔ میں بھی نعیم سے بہت محبت کرتی تھی، مگر شادی کے کچھ وقت بعد ہی ہوش ٹھکانے آ گئے تھے، اور یہ سمجھنے میں دیر نہیں لگی تھی کہ خالی خولی محبت سے پیٹ نہیں بھرا جاتا۔ یہ سب تو بس فلمی باتیں ہیں، اور محبت بھری باتیں بھی تب اچھی لگتی ہیں جب پیٹ اور جیب بھری ہو۔ شادی کو کچھ وقت گزرا تھا کہ خالہ نے میرا باورچی خانہ الگ کر دیا۔ میرا کمرہ ویسے بھی اوپر والے پورشن میں تھا۔ اسی پورشن میں نورین بھابھی کے 3 کمرے تھے، ایک ان کا، ایک ان کے بچوں کا، اور ایک کمرہ انہوں نے ڈرائنگ روم بنایا ہوا تھا، جہاں اکثر ان کے رشتہ دار اور سہیلیاں موجود ہوتی تھیں۔ اکثر اوقات میں دال یا آلو کی بھجیا بنا رہی ہوتی تو وہیں پر نورین بھابھی قورمے بریانی بنا رہی ہوتی۔ مجھے لگتا جیسے کوئی میرا امتحان لے رہا ہو۔ اکثر کھانے کی اشتہا انگیز خوشبو میرے لیے کسی آزمائش سے کم نہیں ہوتی تھی۔ آج بھی میں دال بنا رہی تھی۔ نورین بھابھی کے میکے سے ان کے بہن بہنوئی آئے ہوئے تھے۔ انہوں نے بازار سے ان کے لیے پیزا، برگر اور پتہ نہیں کیا کیا منگوایا تھا۔ دسترخوان پر رکھی دال کو بے دلی سے میں دیکھے جا رہی تھی۔ میری آنکھوں کے آگے پیزا برگر آ رہا تھا۔ آج تک کسی کو توفیق نہیں ہوئی تھی کہ کچھ بھیج دے، حالانکہ سبھی ہمارے حالات سے واقف تھے۔ دال کا پہلا لقمہ لیتے ہی میں پھوٹ پھوٹ کے روتی تھی۔ میرے اس طرح سے رونے پر نعیم بھی بوکھلا گئے تھے، مگر کچھ بولے نہیں۔ شاید سامنے رکھی پلیٹ کو دیکھ کر سمجھ گئے تھے اور مجھ سے نظریں چرا رہے تھے۔ مجھے اپنے اس طرح سے رونے پر شرمندگی محسوس ہوئی کہ وہ کیا سوچیں گے کہ میں کھانے کے لیے رو رہی ہوں۔ ہماری شادی کو 3 برس گزر گئے تھے۔ اس دوران ہمارے خرچے کو لے کر اکثر منہ ماری بھی ہوئی تھی، مگر پھر میں بعد میں سوچتی کہ اس سب میں نعیم بیچارے کا کیا قصور ہے، وہ محنت تو کر رہے ہیں نا۔ دوسری طرف آسیہ خالہ مجھے بے اولادی کا طعنہ دینے لگی تھیں۔ ان کو اپنے بیٹوں کی ماں ہونے پر بہت غرور تھا۔ میں نے اپنا چیک اپ کرایا تھا، سب ٹھیک تھا، بس اللہ کا بھی حکم نہیں تھا۔ مجھے بھی اولاد کی بہت چاہ تھی، پر میں سوچتی کہ ان حالات میں ہم کیسے بچے کی پرورش کر سکتے ہیں۔ ابھی تو ہمارے ہی کھانے کا خرچ ٹھیک طرح سے نہیں ہو پاتا ہے۔ خالہ کے طعنے اور نورین بھابھی کی تمسخر اڑاتی نظروں سے میں چڑچڑی ہو گئی تھی۔ عامر بھائی واپس آئے ہوئے تھے، خوب ڈالر کما کر لائے تھے، ساتھ باہر سے گوری بھی لائے تھے۔ خالہ، عامر بھائی اور گوری بہو کی خوب آؤ بھگت کر رہی تھیں۔ میں جو سمجھ رہی تھی کہ خالہ عامر بھائی کی اس طرح سے شادی کرنے پر کتنا ناراض ہوں گی، مگر ایسا کچھ بھی نہیں ہوا۔ وہ تو خوش ہو کر گوری بہو سے بیش قیمت تحائف وصول کر رہی تھیں۔ خالہ کو فکر تھی کہ عامر بھائی اور ان کی بیگم کو کمرہ دینے کی، مگر نورین بھابھی کسی صورت اپنے بچوں کے کمرے یا ڈرائنگ روم کو دینے پر آمادہ نہیں تھی۔ نیچے والے پورشن میں شگفتہ بھابھی اور ان کے شوہر نے بھی صاف انکار کر دیا تھا۔
अम्मा अब कुछ दिन के आए बेटे के लिए इन दोनों बेटों से भी बिगाड़ पैदा नहीं कर सकती थीं। उन्होंने अपने कमरे की कुर्बानी दे दी, खुद लाउंज में सोने लगीं, जो नईम को बहुत बुरा महसूस हुआ था, मगर वो चुप हो गए कि क्या बोलते। इसी दौरान एक और उफ्ताद आ पड़ी। नईम को नौकरी से निकाल दिया गया। इस खबर ने मेरे पैरों से ज़मीन निकाल दी थी। दूसरी तरफ मुझे अभी जो बांझ जैसे अलकाबाज से नवाजा जाता था, अब मनहूस भी कहा जाने लगा था कि मैं ऐसी हूँ कि नईम की नौकरी ख़त्म करा दी। कुछ वक्त तो अम्मा ने बर्दाश्त किया, फिर एक सुबह अल्टीमेटम दे दिया, अपना बोरिया बिस्तर समेटो और यहाँ से चलते बनो। तुम दोनों को पालने का ठेका नहीं ले रखा। मैं खाला की बात पर दंग थी। नईम ने तो जैसे लफ्ज़ ही लिए थे। इनके चेहरे पर इंतहाई रंज था। उन्होंने मुझे अपना सामान समेटने को कहा। मैं खामोशी से सब समेटने लगी थी और ये सोचती जा रही थी कि अब हम कहाँ जाएंगे। नईम ने सख्ती से मुझे मना कर दिया था कि मैं मैके में नहीं बताऊंगी। वो किसी का एहसान नहीं लेना चाह रहे थे। वैसे भी मैके में कौन था? भाभी को तो मैं रोज़े अव्वल से खटकती थी और भाई को भी कोई ख़ास लगाव नहीं था, तो मैं वहाँ जाकर या बताकर करती भी क्या। हमारा कमरा खाली करते ही नईम की अम्मा ने आमिर भाई का सामान कमरे में रखवा दिया था। मैं इस घर से निकलते हुए सोच रही थी कि कोई माँ भी इतनी संगदिल और बेरहम हो सकती है। मुझे आज भी वो शाम याद थी। हम सामान लेकर जब इस घर से निकले थे तो नईम की आंखों से आंसू बह रहे थे। मेरा दिमाग बिल्कुल माऊफ हो चुका था, समझ से बाहर था कि अब क्या होगा और हम कहाँ जाएंगे। हम अपना सामान लिए बस पैदल चले जा रहे थे। नईम, हम कहाँ जाएंगे? मेरे सवाल पर नईम मुझे बेबसी से देखने लगे, फिर मेरा हाथ पकड़ के जैसे कुछ सोचकर आगे बढ़ गए। हम जहाँ जाकर रुके थे वो अशरफ मैकेनिक की दुकान थी, जो हमारे महल्ले से कुछ ही फासले पर थी। नईम अक्सर अपनी बाइक ठीक कराने उसके पास आते थे। नईम की दुकान के मालिक अशरफ से अच्छी सलाम दुआ थी। मैकेनिक की शॉप के साथ ही एक बिल्डिंग थी जिसमें अशरफ की मेहरबानी थी, जो उसने हमें रहने के लिए 2 कमरों का फ्लैट जो खाली पड़ा था कुछ दिनों के लिए दे दिया। फ्लैट की हालत काफ़ी मखदूश थी। बाथरूम की छत टपकती थी, मगर हम मियाँ बीवी को सर छुपाने को छत मिल गई थी, यही बहुत था। नईम के पास थोड़े पैसे थे, जिसे खाने पीने का सामान आ गया था। अब रोज़ सवेरे नईम नौकरी की तलाश में निकल जाते थे और शाम में मायूस वापस आते थे। हमारी खुददारी हमें किसी के आगे सवाल करने से रोके हुए थी। महीने का राशन ख़त्म हो चुका था। इससे पहले कि फाकों की नौबत आती कि मेरे पास कुछ पैसे जमा थे। इन पैसों से मैं नईम के साथ जाकर घर का सौदा सलफ लेकर आई। फिर मैं बाकी बची हुई रकम का सोचने लगी कि ऐसा क्या करूं जिससे मेरे घर का चूल्हा चलता रहे। नईम से मैंने सिलाई मशीन मंगवाई और बिना वालों के कपड़े सीने लगी। गो के एक सूट की सिलाई के पैसे काफ़ी कम होते थे, मगर फिर भी अब कुछ पैसे हाथ आने लगे थे। मैंने सोचा था कि तुम्हें दुनिया की हर नेमत दूंगा, मगर मैं नाकाम हो गया हूँ, कुछ नहीं कर सका। रात नईम मुझे सिलाई करता देखकर मेरे पास आकर बैठते हुए रंजीदगी से बोले, किसने कहा कि आप नाकाम हो गए हैं? मियाँ बीवी गाड़ी के 2 पहिए हैं। अगर गाड़ी का एक पहिया लड़ खड़ा रहा हो तो दूसरा पहिया साथ देने की कोशिश तो करता है। नईम ने कुछ नहीं कहा तो मैं बोली, अच्छे वक्त में तो सभी साथ दे लेते हैं, बुरे वक्त में जो साथ दे वही अपना है। और फिर मैं क्या इतनी खुदगर्ज बीवी हूँ कि शोहर का अच्छा वक्त है तो साथ हूँ और जहाँ आजमाइश आई वहाँ मैं साथ छोड़ दूँ। हम सफ़र का मतलब होता है ज़िंदगी के हर सफ़र में साथ साथ रहना। अब सफ़र में धूप छाँव तो आती है। मैं मानती हूँ कि इस दौरान मैं काफ़ी चिड़चिड़ी भी हुई, आपसे बहस और तकरार भी हुई, मगर इन सब का ये मतलब नहीं कि आपको छोड़कर मैं आधे रास्ते से ही पलट जाऊँ। मैं नईम का हाथ थामते हुए मोहब्बत से बोली, जिस पर वो मुस्कुराकर मुझे देखने लगे। हालात से तंग आकर नईम नीचे मैकेनिक की दुकान पर ही नौकरी करने लगे थे। हमें वहाँ रहते हुए साल हो रहा था कि अशरफ ने हमें फ्लैट खाली करने का बोल दिया। जिस फ्लैट में हम रह रहे थे वो अशरफ की बहन का था, जो दूसरे शहर में मुकीम थी। अब वो वापस आ रही थी। अब हम कहाँ जाएंगे? ये बात सवालिया निशान बनकर हमारा मुंह चिढ़ा रही थी।
ہم اشرف کے بھی مشکور تھے جس نے ہمیں بغیر کرائے کے 1 سال تک اپنی بہن کے گھر میں رکھا تھا۔ آج کل کے دور میں کوئی ایک دن بنا کرائے کے نہیں رہنے دیتا، کجا کہ ہم یہاں سال کے قریب رہے۔ کیا ہوا نعیم بھائی، کہاں جا رہے ہیں اور کافی پریشان نظر آ رہے ہیں؟ سب خیریت ہے؟ ہم دونوں میاں بیوی گھر کی تلاش میں نکلے ہی تھے کہ ایک سیاہ لشکار مارتی گاڑی ہمارے پاس آ کر رکی۔ جی سہیل بھائی، بس خانہ بدوشوں جیسی زندگی ہے، گھر کی تلاش میں نکلے ہیں کہ کوئی کم رینٹ پر گھر مل جائے۔ نعیم اپنی اداسی چھپاتے ہوئے ہلکے پھلکے انداز میں بولے۔ ان دونوں کی بات چیت سے صاف معلوم ہو رہا تھا کہ ان کی اچھی بات چیت ہے۔ میرے ساتھ آ جائیں، میں آپ کو انتہائی کم رینٹ پر ایک گھر دکھاتا ہوں۔ سہیل بھائی کی بات پر میں خوش ہو کر نعیم کو دیکھنے لگی۔ آ جائیں بھابھی، گاڑی میں بیٹھیں۔ سہیل بھائی کے کہنے پر میں اور نعیم ان کے ساتھ گاڑی میں بیٹھ گئے تھے۔ نعیم پہلے جس سپر اسٹور میں جاب کرتے تھے وہاں کے سہیل بھائی ریگولر کسٹمر تھے۔ وہاں ان کی نعیم سے کافی اچھی الیگ سلیگ تھی، پھر اکثر اپنی گاڑی ٹھیک کرانے وہ اشرف کی دکان پر بھی آتے تھے۔ گاڑی پوش علاقے میں داخل ہو گئی تھی۔ سہیل بھائی نے گاڑی جس عمارت کے آگے روکی تھی، ہم دونوں ہی عمارت کو دیکھ کر دنگ رہ گئے تھے۔ اس عمارت میں موجود گھر کا کرایہ ٹھیک ٹھاک تھا، جو ہمارے بس میں کسی صورت نہیں تھا۔ آ جائیں، گاڑی پارکنگ میں روک کر سہیل بھائی ہمیں بیٹھا دیکھ کر بولے۔ سہیل بھائی، میری جیب ایسے علاقے میں رہنے کی اجازت نہیں دیتی، یہ بہت مہنگا علاقہ ہے، نعیم ہچکچاتے ہوئے بولا۔ تم آؤ تو یار، سہیل بھائی نعیم کا ہاتھ پکڑ کر بولے، جس پر ہم دونوں خاموشی سے ان کے پیچھے چل دیے۔ لفٹ سے ہم فرسٹ فلور پر پہنچے۔ 4 کمروں پر مشتمل بڑا سا فلیٹ، امریکن طرز پر بنا بے انتہا خوبصورت کچن تھا، لاؤنج اور بڑا سا ٹیرس موجود تھا۔ خوبصورت فرنشڈ فلیٹ تھا، کشادہ کمرے تھے جس میں ہر کمرے میں بڑی خوبصورت سی چھوٹی چھوٹی بالکنی تھی۔ کمروں کے ساتھ صاف ستھرے اٹیچ باتھ تھے۔ اہم بات یہ تھی کہ سب کمرے ڈیکوریٹڈ تھے، فریج، اے سی، جہازی بیڈ، سب کچھ موجود تھا۔ سہیل بھائی کا کہنا تھا، اماں کے استعمال کی ہر چیز یہاں رہنے دی ہے۔ بھابھی، نعیم بھائی کو میں کافی سالوں سے جانتا ہوں، بہت ایماندار ہے۔ آپ لوگ یہاں رہیں تب تک جب تک کہ آپ لوگ اپنا گھر نہ بنا لیں۔ ارے سہیل بھائی، ہمیں کرائے کے گھر کے پیسے دینا مشکل ہے اور آپ اپنے گھر کی بات کر رہے ہیں؟ نعیم ان کی بات سن کر ہنس کر بولے۔ یہی تو انسان کی نادانی ہے، آپ وہیں تک دیکھ رہے ہیں جہاں تک آپ کی آنکھیں دیکھ سکتی ہیں، جبکہ رب کائنات وہاں تک دیکھتا ہے جہاں کوئی انسانی آنکھ دیکھ نہیں سکتی، اور وہ سب کو موقع دیتا ہے۔ بس آپ اپنی ایمانداری مت چھوڑنا، اور بھابھی، میں نے آپ کو چھوٹی بہن بولا ہے تو بھائی کا مان رکھیں۔ سہیل بھائی کی بات پر میری آنکھوں سے آنسو بہنے لگے کہ آج بھی اچھے انسان موجود ہیں، تبھی تو یہ دنیا قائم ہے۔ سہیل بھائی، پھر بھی آپ کرایہ بتا دیں، ہم اپنی حیثیت کے مطابق دینے کی کوشش ضرور کریں گے۔ یہاں کا کرایہ یہی ہے کہ آپ اور بھابھی بس مجھے دعائیں دیتی رہیں۔ سہیل بھائی نعیم کی بات پر بولے۔ ارے بھائی، گھر خالی پڑا ہے، آپ رہیں گے تو گھر صاف ستھرا رہے گا۔ یہ گھر میری امی کا تھا، انہوں نے کرائے پر دینے سے منع کر دیا تھا، اسی لیے خالی پڑا ہے۔ بھائی، آپ کے لیے تو دعائیں ہی دعائیں ہیں، میں آپ دیدہ لہجے میں بولی۔ اس گھر میں رہتے ہوئے ہمیں 1 ہفتہ ہو گیا تھا۔ وہ گھر کسی بھی لڑکی کا خواب ہو سکتا تھا۔ میں جانتی تھی کہ ہم ساری زندگی ایسا گھر نہیں بنا سکتے جیسے ہمارے حالات چل رہے تھے۔ بلڈنگ میں بھی میں کسی کو ابھی نہیں جانتی تھی، مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ میں کیسے کسی سے سلائی کا بولوں۔ ویسے بھی میں کبھی جب ٹیرس پر کھڑی ہوتی تھی تو آتی جاتی خواتین کو دیکھتی تھی جو اچھے معیاری لباس میں ہوتی تھیں، بھلا وہ خواتین مجھ سے کیوں کپڑے سلوائیں گی؟ میں یہ سوچ کر دل مسوس کے رہ جاتی تھی۔ آج شام نعیم جلدی واپس لوٹ آئے تھے۔ کیا ہوا، آپ پریشان ہیں؟ ان کے آگے چائے رکھتے ہوئے میں نے پوچھا، کیونکہ وہ چہرے سے کافی پریشان نظر آ رہے تھے۔ ہاں، میں نے کام چھوڑ دیا۔ کیوں چھوڑ دیا؟ میں نعیم کی بات سے پریشان ہو گئی تھی۔ اشرف نے مجھ پر چوری کا الزام لگایا تھا، جبکہ وہ مجھے جانتا ہے، میری فطرت سے واقف ہے، میں اس کا کام چھوڑ آیا ہوں۔ نعیم کو اشرف کے الزام لگانے پر بہت دکھ ہوا تھا،
کچھ دیر خاموش رہنے کے بعد پھر بولے، میں تو راحلہ اپنا کام ایمانداری سے کرتا ہوں، اور میرے لیے آج بہت شرم کا مقام تھا جب اشرف بھائی نے مجھ پر یہ الزام لگایا۔ مجھے بھی نعیم کی بات سے بہت تکلیف ہوئی تھی۔ میں اپنے شوہر کی ایماندار طبیعت کو جانتی تھی، میں سوائے دلاسا دینے کے اور کر بھی کیا سکتی تھی۔ میری عبادتیں اب لمبی ہونے لگی تھیں۔ کہتے ہیں نا، انسان بڑا خود غرض ہے، جب مصیبت آتی ہے تو اللہ کو یاد کرتا ہے، اور جب سب ٹھیک ہو جاتا ہے تو اللہ کو بھول بیٹھتا ہے۔ بس اب اس تکلیف میں سب جگہ اللہ ہی اللہ نظر آ رہا تھا۔ نعیم نے اپنے گھر والوں کے ناروا سلوک کے بعد ان لوگوں سے بالکل ملنا چھوڑ دیا تھا۔ ویسے بھی نعیم کے گھر والوں کو بھی کوئی پرواہ نہیں تھی۔ نعیم کی نوکری ختم ہونے کے بعد اب ہم کافی پریشان رہنے لگے تھے۔ نعیم روزانہ نوکری کی تلاش میں نکل جاتے تھے، مگر کچھ ہو نہیں پا رہا تھا۔ اشرف نے کچھ دن بعد نعیم کو واپس بلا کر معافی مانگی تھی۔ اس کو احساس ہو گیا تھا کہ یہ کام کسی اور کا تھا۔ نعیم نے اشرف کی معافی تو قبول کر لی تھی، مگر وہاں کام کرنے سے انکار کر دیا تھا، کیونکہ اب ان کا دل وہاں سے خراب ہو چکا تھا، اس لیے وہ اشرف کو کام کا منع کر چکے تھے۔ چھٹی کا دن تھا، نعیم اپنے کسی دوست کے پاس گئے ہوئے تھے۔ میں گھڑی میں وقت دیکھنے لگی، رات کے 8 بج رہے تھے۔ میرا دل شدید گھبرا رہا تھا۔ میں کچھ سوچ کر گھر سے نکل آئی۔ گھر کے نزدیک ہی پارک تھا جہاں میں ایک دو بار ہی آئی تھی۔ اچھا صاف ستھرا پارک تھا جہاں بلڈنگ کی خواتین شام میں اپنے بچوں کو لے کر آ جاتی تھیں۔ جس وقت میں وہاں پر گئی تو اکا دکا لوگ تھے، وہ بھی بس نکلنے کی تیاری کر رہے تھے۔ مجھے ویسے بھی خاموشی چاہیے تھی۔ میں ایک کونے میں بینچ پر بیٹھ گئی اور اپنے اطراف میں دیکھنے لگی۔ پارک میں پڑتا اندھیرا اور کسی کو نہ پا کر میں دل کھول کے رونے لگی۔ میں کیا کروں میرے اللہ، میں بہت پریشان ہو گئی ہوں۔ میں ہچکیوں سے روتے ہوئے کافی دیر اللہ سے باتیں کرتی رہی۔ جب رو رو کر دل کا بوجھ ہلکا ہو گیا تو اٹھ کر واپس گھر کی طرف چل دی۔ ابھی میں لفٹ کے پاس ہی تھی کہ میرے برابر ایک عمر رسیدہ عورت آ کر کھڑی ہو گئی، جو میرے دیکھنے پر مسکرا دی۔ ان کے اس طرح سے مسکرانے پر میں نے ان کو سلام کر دیا۔ انہوں نے اپنا نام نوشین بتایا تھا۔ وہ تیسری منزل کے فلیٹ میں رہتی تھیں۔ جس فلور پر تھیں اس میں 3 اور گھر بھی تھے، مگر میری کسی سے سلام دعا نہیں تھی اور نہ ہی میں کسی کو جانتی تھی۔ وہ سب لوگ اپنے کام سے کام رکھنے والے تھے، مگر نوشین آنٹی مجھے بہت اچھی لگی تھیں۔ اب اکثر ان سے میری ملاقات آتے جاتے لفٹ کے پاس ہو جاتی تھی۔ ہمارے گھر پچھلے 1 ہفتے سے راشن ختم ہو چکا تھا۔ جو بھی تھا کون ایک کھدرے سے ڈھونڈ ڈھانڈ کر نکال لیا تھا۔ نعیم کے پاس بھی پیسے بالکل ختم ہو چکے تھے۔ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا راحلہ، کیا کروں؟ کسی سے ادھار لیتے ہوئے بھی شرم آ رہی ہے۔ پہلے ہی اتنا قرضہ چڑھ چکا ہے۔ نعیم میرے پاس باورچی خانے میں آتے ہوئے بولے۔ میں جو صبح سے بھوک کی شدت سے بے حال ہو رہی تھی، اب بھی باورچی خانے میں موجود خالی پیٹ پانی پی رہی تھی۔ اللہ مالک ہے، میں اپنے آنسوؤں پر قابو پاتے ہوئے بولی۔ نعیم بھی مجھ سے نظریں چراتے ہوئے اندر کمرے میں چلے گئے۔ میں کافی دیر وہاں کھڑی رہی، پھر کمرے میں آ گئی۔ نعیم چپ چاپ لیٹے خالی چھت کو تک رہے تھے۔ آنکھیں بری طرح سے سرخ ہو رہی تھیں۔ میں سمجھ گئی تھی کہ میرے آنے سے پہلے وہ روئے ہیں۔ راحلہ، اگر خودکشی حرام نہ ہوتی تو میں خود بھی زہر کھا کر مر جاتا اور تم کو بھی دے دیتا۔ نعیم کی بات پر میں دہل کر ان کا چہرہ دیکھنے لگی جو ضبط کی شدت سے سرخ ہو رہا تھا۔ تمہیں کیسے اس ظالم دنیا کے رحم و کرم پر چھوڑ کر چلا جاؤں؟ انسان کا جب برا وقت آتا ہے تبھی تو اپنوں کی پہچان ہوتی ہے۔ بولتے بولتے نعیم کی آواز پھٹا سی گئی۔ سب اچھا ہوگا، آپ پریشان نہ ہوں۔ میں نعیم کو کھوکھلی سی تسلی دے کر لیٹ گئی تھی۔ میرے پاس بولنے کو مزید کچھ بھی نہیں تھا۔ پتہ نہیں کب میری اور نعیم کی آنکھ لگ گئی تھی۔ آدھی رات میری آنکھ پیٹ میں درد کی شدت سے کھلی تھی۔ میں نے گھڑی میں وقت دیکھا جو رات کے 3 بجا رہی تھی۔ میں کافی دیر کروٹیں بدلتی رہی، مگر بھوک کی شدت سے مجھ سے سویا نہیں جا رہا تھا۔ صبح سے یہ وقت ہو گیا تھا، ہمارے پیٹ میں ایک لقمہ نہیں گیا تھا۔ میں اٹھ کر باہر آ گئی اور باورچی خانے کی بتی جلا کر ادھر ادھر دیکھنے لگی، یہ جانتے ہوئے بھی کہ کچھ بھی کھانے پینے کا موجود نہیں ہے۔
کیا کروں میں؟ بھوک سے مر جاؤں گی۔ میں وہیں زمین پر بیٹھ کر پھوٹ پھوٹ کر بے بسی سے روتی تھی کہ اچانک کاؤنٹر پر رکھا ایلومینیم کا گلاس نیچے زور سے زمین پر آ کر گرا۔ میں رونا بھول کر زمین پر گرے گلاس کو گھبرا کر دیکھنے لگی کہ اچانک یہ کہاں سے گر گیا۔ گلاس اٹھا کر واپس جگہ پر رکھ کے میں لاؤنج میں آ کر صوفے پر بیٹھ گئی۔ ابھی تھوڑی دیر گزری تھی کہ ایسا معلوم ہوا جیسے لاؤنج میں کسی نے اے سی کھول دیا ہو۔ میں یہاں بتاتی چلوں کہ ایک کمرہ ہی ہمارے زیر استعمال تھا، باقی کمروں میں ہمارا کمی جانا ہوتا تھا۔ نعیم دن بھر گھر پر ہوتے نہیں تھے تو میں ایک اکیلی ہی ہوتی تھی۔ ٹھنڈک اتنی تھی کہ مجھے وہاں بیٹھے بیٹھے نیند کے جھونکے آنے لگے اور میری آنکھ لگ گئی۔ مجھے نیند میں ایسا محسوس ہوا جیسے سامنے کمرے سے کوئی نکل کر آیا ہو، مگر نیند کی شدت اتنی تھی کہ میں اٹھ کر دیکھ نہیں سکی۔ رائلہ اٹھو، میری آنکھ نعیم کی آواز سے کھلی۔ نعیم میرے سامنے ٹرے لیے کھڑے تھے جس پر دسترخوان ڈھکا ہوا تھا۔ یہ ابھی کوئی آنٹی آئی تھی دینے، نعیم ٹرے ٹیبل پر رکھتے ہوئے بولے۔ میں جلدی سے منہ ہاتھ دھو کر آئی، ٹرے پر سے کپڑا ہٹایا تو ایک پلیٹ میں پراٹھے تھے، چھوٹی سی ایک کٹوری تھی جس میں چھولے کا سالن تھا، ایک پلیٹ میں شامی کباب اور چٹنی تھی۔ کھانا اس قدر لذیذ تھا کہ میں نے اور نعیم نے پیٹ بھر کے کھایا اور شامی کباب رات کے کھانے کے لیے رکھ دیے۔ پیٹ بھرا تو ہم میاں بیوی کے چہرے پر سکون بھی آیا۔ کھانا کھاتے ہوئے رزق کی قدر کا احساس ہمیں اچھے سے ہو گیا تھا کہ یہ اللہ کی نعمتوں میں سے ایک بہت ہی بڑی نعمت ہے۔ وہ کھانا آنٹی نوشین نے بھیجا تھا۔ آنٹی کے ہاتھ میں کس قدر ذائقہ ہے۔ میں ان کے ہاتھ کا کھانا کھا کر سوچ رہی تھی کہ انہوں نے اس میں کون سے مسالے استعمال کیے ہیں جو اس قدر لذت ہے۔ میں نعیم کو بتانے لگی کہ نوشین آنٹی سے میری اچھی سلام دعا ہے۔ ایک دوپہر میں گھر میں اکیلی تھی کہ گھر کی ڈور بیل بجی۔ میں نے دروازہ کھولا تو سامنے آنٹی موجود تھیں۔ میں آنٹی کو دیکھ کر خوش ہوئی تھی، اتنے عرصے میں وہ پہلی بار ہمارے گھر آئی تھیں۔ میں نے سوچا میں آج تم سے مل آؤں۔ نوشین آنٹی صوفے پر بیٹھتے ہوئے بولیں۔ میں آنٹی کو غور سے دیکھنے لگی جو سفید رنگ کے لباس میں بہت خوبصورت لگ رہی تھیں۔ ایک بات جو میں نے نوٹ کی تھی وہ آنٹی کے لباس سے اٹھتی مسحور کن خوشبو تھی، ایسی بھینی بھینی خوشبو جو دل و دماغ کو تازگی دے۔ مجھے بھی آپ کو دیکھ کر بہت خوشی ہوئی ہے، میں ان کے پاس بیٹھتے ہوئے خوشی سے بولی۔ میں سوچ رہی تھی کہ آنٹی کی کیا خاطر تواضع کروں، ایسا تو کچھ بھی گھر میں نہیں ہے، جبکہ آنٹی کتنی ہی بار میرے گھر کھانا بھیج چکی تھیں۔ آنٹی آپ کے لیے چائے بناؤں؟ میں نے جھجکتے ہوئے پوچھا۔ کسی تکلف کی ضرورت نہیں ہے، تم یہ بتاؤ کہ روئی ہو کیا؟ آنٹی کا اشارہ میری سوجی ہوئی آنکھوں کی جانب تھا۔ میں ابھی آنٹی کے آنے سے پہلے نماز پڑھ کے دعا مانگتے ہوئے کافی روئی تھی۔ ارے نہیں آنٹی، ایسا کچھ نہیں ہے، میں ہنس کر آنٹی کی بات کو ٹالتے ہوئے بولی۔ میں بھی تمہاری ماں کی طرح ہوں، مجھے بتاؤ۔ آنٹی کے نرمی سے کہنے پر میں جو جانے کتنے دن سے اپنے اندر دکھ سمیٹے ہوئے تھی، کسی مہربان کا کندھا پا کر بکھر سی گئی۔ تم کپڑے سینا جانتی ہو؟ آنٹی کے سوال پر میں اثبات میں سر ہلانے لگی۔ میرے پاس کچھ کپڑوں کے پیس ہیں، وہ تم بڑی ناپ کے سی کر مجھے دے دو۔ آنٹی آپ مجھے ناپ دے دیں، میں سی کر دے دوں گی۔ مجھے خیال آیا کہ آنٹی اپنی بہو بیٹیوں کے کپڑے سلوا رہی ہوں گی۔ تم اپنے ناپ کے سینا۔ آنٹی کی بات پر میں پریشان ہو گئی۔ میں کپڑے تم کو بھیج دوں گی، تم سی دینا۔ اب میں چلوں گی، گھر میں مجھے کچھ کام ہے، آنٹی کہتے ہوئے کھڑی ہو گئیں۔ آنٹی کے جانے کے بعد میں سوچنے لگی کہ میری ناپ کے اگر کسی کو ٹھیک فٹنگ نہ آئے تو۔ اگلی صبح میں سو کر اٹھی تو لاؤنج میں کپڑے رکھے تھے۔ میں سمجھ گئی کہ آنٹی نے کل رات میں کسی وقت کپڑے بھیج دیے ہوں گے جو نعیم نے لے لیے ہوں گے، کیونکہ میں جلدی سو گئی تھی۔ میں کپڑے اٹھا کر دیکھنے لگی، انتہائی زمانہ قدیم کے پرنٹ تھے، ایسے پرانے پرنٹ تھے کہ ان کو کوئی پہننا پسند نہ کرے، مگر مجھے تو اپنے پیسوں سے مطلب تھا۔ میں نے کچھ دنوں میں ہی 10 سوٹ تیار کر لیے تھے۔ سوچ ہی رہی تھی کہ اوپر آنٹی کو کپڑے دے کر آتی ہوں کہ آنٹی خود ہی میرے ہاں آ گئیں۔ میں نے ان کو کپڑے دکھائے جو ان کو بہت پسند آئے تھے۔ اب تم ایک اور کام کرو۔ آنٹی کی بات پر میں سوالیہ نظروں سے ان کو دیکھنے لگی۔ میں ایک دکان کا پتہ دے رہی ہوں، وہاں تم یہ کپڑے رکھواؤ،
وہ منع بھی کرے تو بولنا آپ ایک ماہ رکھ لیں، اگر ایک ماہ بعد بھی نہ بکیں تو پھر آپ واپس کر دیں۔ اس دکان میں ریڈی میڈ کپڑے بکتے ہیں، جو بھی منافع ہوگا اس میں سے 50% میرا ہے، مگر ابھی نہیں، میں بعد میں لوں گی، بس تم وہ میرے پیسے الگ رکھتی رہنا۔ آنٹی کی بات پر میں خاموش ہو گئی۔ مجھے پتا تھا کہ وہ کپڑے ایک ماہ تو کیا کوئی 10 ماہ بھی اس دکان پر رہیں پھر بھی نہیں بکیں گے، جتنے وہ پرانے اور پھیکے رنگوں کے پرنٹ تھے۔ مگر میں نے حامی بھر لی۔ مجھے اپنی سلائی کی محنت ضائع ہوتی نظر آ رہی تھی۔ میں نے وہ سوٹ سی کر نعیم کو دے دیے تھے اور نوشین آنٹی کی بتائی ہوئی دکان کا پتہ نعیم کو سمجھا دیا تھا۔ میں کچھ دنوں سے محسوس کر رہی تھی کہ جیسے اس گھر میں ہمارے علاوہ بھی کوئی اور موجود ہے، خاص کر باورچی خانے کے سامنے والے کمرے میں مجھے کسی کی موجودگی کا احساس ہوتا تھا۔ شروع میں بہت خوف زدہ ہو جاتی تھی۔ آج بھی دوپہر میں ایسا ہی ہوا۔ میں باورچی خانے میں جا رہی تھی کہ مجھے کمرے سے کچھ عجیب سی آوازیں سنائی دیں۔ میں رک کر آوازوں پر غور کرنے لگی۔ ایسا معلوم ہو رہا تھا کہ کمرے کے اندر بہت سارے بچے مل کر قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں۔ خوف سے میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے تھے۔ میں گھبرا کر اپنے کمرے میں واپس آ گئی۔ اب تو جیسے یہ معمول بن گیا تھا، اس کمرے سے آوازوں کا آنا۔ پہلے میں نے سوچا کہ اس کا تذکرہ نعیم سے کروں، مگر میں پھر یہ سوچ کر رک گئی کہ فضول میں نعیم بھی پریشان ہوں گے اور ہمارے پاس یہاں رہنے کے علاوہ کوئی اور راستہ بھی نہیں ہے۔ رات میں باورچی خانے میں برتنوں کے ٹکرانے کی آوازیں آنا، یہ سب مجھے اندر سے ڈرا دیتی تھیں، مگر میں نے اس معاملے میں بالکل چپ سادھ لی تھی۔ مجھے کپڑے دیے ہوئے کوئی 20-22 دن گزر چکے تھے۔ میں اچھے سے جانتی تھی کہ ان کپڑوں کو کوئی نہیں خریدے گا۔ آنٹی سے میں نے ایسی کوئی بات نہیں کی تھی اور میں نہیں چاہتی تھی کہ ان کا دل خراب ہو۔ انہوں نے تو میری مدد کرنا چاہی تھی۔ کیا بات ہے، آپ بہت خوش ہیں؟ نعیم رات آئے تو ان کے چہرے پر خوشی تھی۔ ہاں، مجھے ایک دکان میں نوکری مل گئی ہے۔ نعیم کی بات سے میں بہت خوش ہوئی اور خدا کا شکر ادا کیا۔ نعیم جس دکان پر نوکری کر رہے تھے وہاں ان کو روز کے پیسے ملتے تھے۔ وہ میرے اور اپنے لیے بن کباب اور آئس کریم لے کر آئے تھے۔ اس رات ہم میاں بیوی بہت خوش تھے۔ نعیم کی نوکری سے مجھے تسلی ہوئی تھی کہ اب جا کر ہمارے حالات کچھ بہتر ہو جائیں گے۔ اگلی صبح نعیم دکان کے لیے نکل رہے تھے کہ اس دکاندار کی کال آ گئی جس کے پاس نوشین آنٹی کے کہنے پر میں نے کپڑے رکھوائے تھے۔ میں سمجھ گئی تھی کہ وہ کپڑے وہاں سے اٹھانے کو کہہ رہا ہوگا، مگر رات جب نعیم واپس آئے تو انہوں نے میرے ہاتھ پر پیسے رکھے۔ وہ پیسے اچھے خاصے تھے۔ دکاندار نے اور کپڑے سی کر بھیجنے کا بولا ہے۔ نعیم کی بات پر میری آنکھوں میں خوشی کے آنسو آ گئے۔ اگلے دن چھٹی تھی۔ میں اور نعیم جا کر ان پیسوں سے گھر کا راشن لے آئے تھے۔ کچھ دن بعد نوشین آنٹی نے مجھے پھر ایک کپڑوں کی پوٹلی دے دی تھی۔ اس میں اچھے خاصے کپڑے تھے۔ یہ کپڑے بھی پچھلے کپڑوں جیسے ہی تھے، ویسے ہی عجیب و غریب پرنٹ والے۔ میں نے آنٹی کے پیسے ان کو دینے چاہے، مگر انہوں نے یہ کہہ کر انکار کر دیا کہ ابھی تم وہ پیسے اپنے پاس جمع رکھو، میں تم سے اکٹھے لے لوں گی۔ میں اور لگن کے ساتھ ان کپڑوں کو سینے لگی تھی۔ مجھے ابھی تک یقین نہیں آ رہا تھا کہ وہ کپڑے بک گئے ہیں۔ ہمارے حالات پہلے سے بہتر ہو گئے تھے، جس پر میں اور نعیم دونوں ہی کافی خوش تھے۔ نعیم بھی رات دیر سے آتے تھے۔ میرا دل آج میٹھا کھانے کو چاہ رہا تھا۔ نعیم کو بھی میٹھا بہت پسند تھا۔ میں باورچی خانے میں جا کر میٹھا بنانے لگی۔ میٹھا بنا کر میں نے پیالے میں نکالا اور ٹھنڈا کرنے فریج میں رکھ دیا۔ رات نعیم آئے تو کھانے کے بعد باورچی خانے کے کاؤنٹر پر میں نے میٹھے کا پیالہ رکھا اور اپنی اور نعیم کی پیالی میں میٹھا نکال کر کمرے میں چلی گئی۔ یار، بہت ہی لذیذ بنایا ہے، ایسا کرو کہ اور لا کر دو۔ نعیم میٹھا ختم ہونے کے بعد پیالی میں ایک طرف بڑھاتے ہوئے مزید میٹھے کی فرمائش کرنے لگے۔ میں باورچی خانے میں آئی، مگر سامنے کاؤنٹر پر خالی پیالہ میرا منہ چڑھا رہا تھا۔ میں خوفزدہ نظروں سے خالی پیالے کو دیکھ رہی تھی کہ بقیہ میٹھا کہاں گیا۔ میں نے نعیم سے کہہ تو دیا تھا کہ ختم ہو گیا ہے، پر میری سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ میٹھا گیا کہاں۔ اب یہ معمول ہو گیا تھا کہ میں جو میٹھا بناتی یا کچھ بھی ایسا گھر میں آتا تو وہ پتہ نہیں کہاں چلا جاتا تھا۔ آج جمعرات کا دن تھا اور مغرب کا وقت قریب تھا کہ مجھے باورچی خانے کے سامنے والے کمرے سے کافی آوازیں آنے لگیں۔ میں پہلے کھڑی سوچتی رہی،
پھر نہ جانے کیا دماغ میں سمائی، باورچی خانے میں جا کر میٹھا بنا کر اس کمرے میں رکھنے چلی گئی۔ جیسے ہی میں کمرے میں داخل ہوئی، آوازیں جیسے تھم سی گئی تھیں۔ اندر انتہائی تیز خوشبو تھی جو پورے کمرے میں پھیلی ہوئی تھی۔ خوف کی لہر میری ریڑھ کی ہڈی میں پھیل سی گئی۔ میں گھبرا کر بھاگتی ہوئی کمرے سے آ گئی تھی۔ رات تک میں اپنی اس حرکت کو سوچتی رہی۔ میں نے دوبارہ کمرے میں جھانکنے کی کوشش نہیں کی تھی۔ اگلی صبح میں سو کر اٹھی تو میرے سرہانے موتی کے پھول رکھے تھے اور اس کے ساتھ ایک انگوٹھی تھی جو سونے کی تھی۔ میں ہکا پکا رہ گئی۔ میں جلدی سے اٹھ کر اس کمرے میں گئی جہاں میں نے پیالہ رکھا تھا۔ وہ پیالہ بالکل خالی تھا۔ میں جان گئی تھی کہ اس گھر میں ہمارے علاوہ بھی کوئی اور مخلوق ہے اور وہ ہمیں فائدے پہنچا رہی ہے۔ میں نے رات اس بات کا تذکرہ نعیم سے کیا تھا۔ نعیم میری بات ماننے کو تیار نہیں تھے۔ میں نے ان کو انگوٹھی دکھائی تو وہ بھی حیران رہ گئے، بلکہ انہوں نے اس انگوٹھی کو سنار کو دکھا کر قیمت جاننا چاہی، جو بقول سنار کے خالص ٹھوس سونا ہے، جس کی وہ بہت اچھی قیمت دینے کو تیار تھا۔ مگر ہم نے وہ انگوٹھی بیچی نہیں، بلکہ میں نے اسے پہن لیا۔ میں نے اپنی زندگی میں پہلی بار سونا پہنا تھا۔ میں اور نعیم نماز قرآن کی پابندی تو کرتے ہی تھے، اب اور زیادہ کرنے لگے تھے۔ میں مغرب کے وقت سارے گھر کی بتیاں آن کر دیتی تھی، گھر کی صفائی ستھرائی کا بے حد خیال رکھتی تھی۔ ایک شام میرے گھر نوشین آنٹی آئی ہوئی تھی۔ آنٹی آج کافی دنوں بعد آئی ہیں، میں ان کے آگے چائے رکھتے ہوئے بولی۔ ہاں بیٹا، بس مصروفیت اتنی ہوتی ہے۔ آنٹی نے میرے اصرار کے باوجود چائے پینے سے صاف انکار کر دیا تھا۔ میں کولڈ ڈرنک لینے کے لیے جانے لگی تو وہ بھی انہوں نے منع کر دی۔ مجھے بہت شرمندگی ہوتی تھی کہ آنٹی ہمارے گھر جب بھی آتی کچھ بھی کھایا پیا نہیں کرتی، مگر میں کیا کرتی، وہ مجھے ہمیشہ ہی اتنی قطعیت سے انکار کرتی تھیں۔ آج بھی آنٹی نے صاف منع کر دیا تھا۔ بہت صاف ستھرا رکھا ہوا ہے گھر تم نے، آنٹی گھر کو دیکھتے ہوئے مسکرا دیں۔ اس سے پہلے کہ میں کچھ بولتی، سامنے کمرے سے آوازیں تیز تیز آنا شروع ہو گئیں۔ اتنی تیز آواز تھی کہ میں بھی ڈر کر آنٹی کو دیکھنے لگی، مگر آنٹی بالکل نارمل بیٹھی تھیں۔ ایسے معلوم ہو رہا تھا جیسے بہت سے بچے ہنس رہے ہیں۔ میرے خوف سے رونگٹے کھڑے ہو رہے تھے۔ آنٹی آپ کو آوازیں سنائی دے رہی ہیں؟ میں نے ڈرتے ڈرتے سوال کیا۔ نہیں، مجھے تو کوئی آواز نہیں آ رہی، آنٹی کے نفی میں سر ہلانے پر میں چپ سی ہو گئی۔ وہ باتوں کے دوران گاہے بگاہے سامنے کمرے کی طرف بھی دیکھتی جا رہی تھیں۔ پھر تھوڑی دیر بعد وہ اجازت لے کر چلی گئیں۔ آنٹی کے جاتے ساتھ ہی ان آوازوں کا سلسلہ بھی تھم سا گیا تھا۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ ہمارے حالات بہتر ہوتے چلے گئے۔ ہمارے گھر میں جو بھی مخلوق تھی وہ ہمارے لیے کافی نفع بخش تھی۔ کپڑے کا کام بہت اچھا چلنے لگا تھا۔ انہی دنوں میری طبیعت کچھ ناساز رہنے لگی تھی۔ عجیب گری گری سی کیفیت رہتی تھی۔ ڈاکٹر کو چیک کرایا تو معلوم ہوا کہ میں امید سے ہوں۔ شادی کے اتنے برس بعد بچے کی خوشخبری کا سن کر مجھے ایک بے یقینی سی تھی۔ نعیم کا بھی یہی حال تھا۔ ہم دونوں میاں بیوی کی خوشی سے پیر زمین پر نہیں ٹک رہے تھے۔ اس حالت میں نے اپنی عبادتیں بڑھا دی تھیں۔ ایک چیز پہ اب جو میں غور کرنے لگی تھی وہ یہ تھی کہ جیسے کوئی انجانی طاقت ہے جو میرا ہاتھ بٹا رہی ہے، یعنی میری مدد کر رہی ہے۔ میں پہلے صبح اٹھتی تھی تو صفائی ستھرائی خود کیا کرتی تھی۔ اب میں سو کر اٹھتی تھی تو پورا گھر صاف ستھرا ہوتا تھا۔ میں باورچی خانے میں ہوتی تھی تب بھی مجھے ایسا محسوس ہوتا تھا کہ کوئی کام کے دوران میری مدد کر رہا ہے۔ میرا ڈر آہستہ آہستہ اب کہیں کھوسا گیا تھا، بلکہ مجھے اپنے محسنوں سے ایک انسیت سی ہو گئی تھی۔ پچھلی 2 راتوں سے پیروں میں بہت شدید تکلیف تھی۔ آدھی رات کا وقت ہوگا کہ میری تکلیف کی شدت سے آنکھ کھلی۔ پیروں میں اتنا درد تھا کہ مجھ سے کھڑا نہیں ہوا جا رہا تھا۔ میں سوچنے لگی کہ نعیم کو اٹھاتی ہوں کہ اچانک محسوس ہوا جیسے کوئی بہت نرمی سے ننھے ننھے ہاتھوں سے میرے پیروں کو دبا رہا ہو۔ میں جیسے سکون میں آتی چلی گئی اور پھر نہ جانے کب میری آنکھ لگ گئی۔ پھر صبح میں دیر سے سو کر اٹھی تو پورا گھر چمک رہا تھا۔ میں لاؤنج میں گئی تو نعیم مجھے صوفے پر بیٹھے ہوئے نظر آئے۔ ارے تم اٹھ گئیں؟ وہ مجھے دیکھ کر پوچھنے لگے۔ جی، رات طبیعت ٹھیک نہیں تھی
اس لیے دیر سے آنکھ کھلی ہے۔ میں بالوں کا جوڑا بناتے ہوئے نعیم کے برابر میں بیٹھ گئی۔ مجھے رات کا کسی نادیدہ ہستی کا پیر دبانا یاد آ گیا تھا۔ چلیں میں آپ کو ناشتہ دوں، پھر کھانے کی تیاری کرتی ہوں، میں کہتی ہوئی اپنی جگہ سے کھڑی ہو گئی۔ نہیں رہنے دو، وہ اوپر والی آنٹی کھانا لائی تھیں، وہی کھا لیتے ہیں۔ نعیم کی بات پر میری نظر کاؤنٹر پر رکھی ٹرے پر گئی۔ میں نے ٹرے پر سے دسترخوان ہٹایا تو اس میں گوشت کی بریانی اور ایک ڈش میں کھیر تھی۔ میں شرمندہ سی ہو گئی۔ ہمیشہ آنٹی ہی کچھ نہ کچھ بھیجتی ہیں، میں تو ابھی تک کچھ نہیں بھیج سکی۔ میں کھانا کھاتے ہوئے نعیم سے بولی، ہمیں بھی یہی سوچ رہا تھا کہ ہم نے آنٹی کے گھر کچھ نہیں بھیجا۔ نعیم میری بات پر بولے، بریانی اتنی لذیذ تھی کہ میں نے اتنی مزے کی بریانی کبھی نہیں کھائی تھی۔ آنٹی کے ہاتھ میں بہت ہی لذت تھی۔ میں نے اور نعیم نے سیر ہو کر کھایا تھا۔ کچھ وقت بعد اللہ نے مجھے 2 جڑواں بیٹوں سے نوازا تھا۔ میری اور نعیم کی خوشی دیدنی تھی۔ نعیم نے خوشی میں سب جگہ مٹھائی بانٹی تھی، انہوں نے اپنے گھر والوں کو بھی بھیجی تھی۔ نعیم کی امی اور بھائی بھابھی بچوں سے ملنے آئے تھے اور ہمارا گھر دیکھ کر ان کی آنکھوں میں حیرانگی تھی۔ اتنے برس تک ان لوگوں نے پلٹ کر کوئی خیر خبر نہیں لی تھی، اور اب جب ملے تو ان کو ہمارے حالات دیکھ کر ایسے معلوم ہوا جیسے کچھ خاص اچھا نہیں لگا۔ میں نے دونوں بھابھیوں کی آنکھوں میں ایک حسرت سی محسوس کی تھی۔ ساس کا بھی بس لیے دیے والا انداز تھا۔ میرے دونوں بیٹے بہت خوبصورت تھے، ہمارے حالات بہت اچھے ہو چکے تھے۔ علی اور احمد کی شرارتوں سے ہمارے گھر میں رونق لگی رہتی تھی۔ احمد اور علی گھٹنوں گھٹنوں چلنا شروع ہوئے تو اکثر و بیشتر یہ دونوں اس کمرے میں ہی موجود ہوتے تھے۔ ایک بار دن میں میری آنکھ لگ گئی، آنکھ کھلی تو دونوں بچے بستر پر موجود نہیں تھے، حالانکہ میں ان کو سلا کر سوئی تھی۔ میں گھبرا کر اٹھ کر کمرے سے باہر آئی تو بچوں کی آوازیں باورچی خانے کے سامنے والے کمرے سے آ رہی تھیں۔ میں کمرے کے باہر ٹھٹک سی گئی۔ ایسا معلوم ہوا جیسے بہت سارے بچے مل کر ہنس رہے ہیں۔ میں نے ذرا سا کمرے میں جھانکا تو احمد اور علی دونوں بچے کسی سے کھیلتے نظر آئے تھے۔ ان دونوں کی کلکاریاں پورے کمرے میں گونج رہی تھیں۔ میں جب کمرے میں داخل ہوئی تو بچے ایک دم سے چپ ہو گئے تھے۔ میری نظر ان دونوں کے گلے پر پڑی جس میں سنہری رنگ کی موٹی سی چین پڑی تھی، اور وہ سونے کی چین تھی جس کی مالیت کافی زیادہ ہوگی۔ آنٹی اکثر ہمارے گھر آتی جاتی رہتی تھیں، ہر بار وہ کچھ نہ کچھ تحفے تحائف میرے لاکھ منع کرنے کے باوجود بھی دے جایا کرتی تھیں۔ مجھے حیرت ہوتی تھی کہ بچے اس کمرے میں کیسے پہنچ جاتے ہیں، کیونکہ ابھی دونوں چھوٹے ہی تھے۔ کئی بار تو مجھے لگا جیسے ان کو گود میں اٹھا کر کوئی لے گیا ہے۔ اکثر بچوں کے ہاتھوں میں کوئی نہ کوئی چاکلیٹ یا ٹافی ہوتی تھی، اور ایسی منفرد ذائقے کی کہ میں بتا نہیں سکتی۔ آج چھٹی کا دن تھا کہ ہماری ڈور بیل بجی۔ نعیم نے دروازہ کھولا تو سامنے سہیل بھائی کھڑے تھے۔ ارے سہیل بھائی، آپ کیسے ہیں؟ کیسے آنا ہوا؟ نعیم سہیل بھائی کو دیکھ کر خوشگوار حیرت سے بولے۔ اللہ کا شکر ہے کہ میں ٹھیک ہوں، بس سوچا اتنے دن ہو گئے چکر لگا لوں، سہیل بھائی نعیم سے کہتے ہوئے وہیں صوفے پر بیٹھ گئے۔ میں اور نعیم تو سوچ ہی رہے تھے کہ کافی دنوں سے اس گھر کے حوالے سے سہیل بھائی سے بات کرنے کا۔ آج ان کو دیکھ کر ہم خوش ہو گئے تھے کہ آج ضرور پوچھوں گی۔ چلیں اچھا ہی ہوا آپ آ گئے، میں خود بھی آپ سے ملنا چاہ رہا تھا، نعیم سہیل بھائی کی بات پر بولے۔ دراصل سہیل بھائی ہم گھر خریدنا چاہتے ہیں۔ دیکھا میں نے کہا تھا نا کہ ایک دن آپ لوگ ضرور اپنا گھر لیں گے۔ سہیل بھائی کی بات پر مجھے یاد آیا کہ جب ہم ان کے ساتھ پہلی بار یہاں آئے تھے تو انہوں نے یہی بات کی تھی۔ ہم آپ کے بہت ممنون ہیں، آپ نے جس طرح ہمارا اپنوں سے بڑھ کر ساتھ دیا، ہم ساری زندگی آپ کا یہ احسان نہیں اتار سکتے ہیں۔ میں سہیل بھائی کا شکریہ ادا کرتے ہوئے بولی۔ ارے بھابھی ایسی باتیں کر کے مجھے شرمندہ مت کریں، دیکھیں ہم سبھی اس دنیا میں ایک دوسرے کے کام آنے کے لیے ہیں، بس اب یہ انسان پر منحصر ہے کہ وہ اپنی ذات سے اچھائی بانٹتا ہے یا برائی دیتا ہے۔ مجھے بھی اللہ نے آپ لوگوں کے لیے وسیلہ بنایا تھا۔ سہیل بھائی کی بات پر میں بھی سوچ میں پڑ گئی کہ واقعی اچھائی انسان کی رکنی نہیں چاہیے۔ اگر کوئی ہمارے ساتھ غلطی بھی کرے اور غلط بھی کرے تو اس کے باوجود بھی یہ سوچ کر کہ ہم اچھا کر جائیں تاکہ اس کا اجر ہمیں اللہ دے گا۔ سچ ہے
دنیا میں ہر چیز کا صلہ اور بدلہ نہیں ملتا، کچھ چیزیں اللہ کے ہاں جمع ہوتی ہیں اور اللہ کا بدلہ کتنا پیارا ہے۔ ہم آپ کا یہ گھر خریدنا چاہتے ہیں۔ اتنے سالوں سے ہم یہاں ہیں، ہمیں ایک محبت سی ہو گئی ہے۔ جو بھی اس گھر کی قیمت ہے آپ ہمیں بتا دیجیے گا۔ نعیم سہیل بھائی سے بولے، چلیں ٹھیک ہے، ویسے اس گھر کو بیچنے کا ارادہ تو کبھی تھا نہیں، کیونکہ یہ امی کی ہدایت تھی، وہ صفائی پسند تھی، انہیں خدشہ تھا کہ نیا کوئی آیا تو اتنی محنت سے سنوارا ہوا گھر برباد کر دے گا۔ سہیل بھائی کچھ سوچتے ہوئے بولے، اس رات ہم نے سہیل بھائی کو اصرار کر کے رات کے کھانے کے لیے روک لیا تھا۔ کھانا کھانے کے بعد میں باورچی خانے میں برتن دھو رہی تھی کہ سیل فون بجنے کی آواز آئی۔ میں پلٹ کر لاؤنج میں آئی تو نعیم اور سہیل بھائی وہاں موجود نہیں تھے۔ صوفے پر رکھا سہیل بھائی کا فون کافی دیر سے بج رہا تھا۔ سہیل بھائی کہاں ہیں؟ ان کی کال آ رہی ہے۔ نعیم بیڈ روم سے نکل کر آ رہے تھے تو میں پوچھنے لگی، وہ واش روم گئے ہیں، آ رہے ہیں۔ نعیم کی بات پر میری نظر سہیل بھائی کے فون پر پڑی جو کافی دیر سے بج کر بند ہو گیا تھا۔ اب اس پر کسی کے میسج آ رہے تھے، مگر میری نگاہ تو سیل فون کے وال پیپر پر تھی۔ سہیل بھائی جس خاتون کے کندھے پر اپنا بازو پھیلائے ساتھ کھڑے تھے وہ کوئی اور نہیں، اوپر والی نوشین آنٹی تھیں۔ سہیل بھائی یہ آپ کی کون ہے؟ سہیل بھائی وہاں آ چکے تھے۔ میں نے ان سے جھجکتے ہوئے پوچھا، میری امی ہیں۔ ارے اوپر والی آنٹی آپ کی امی ہیں؟ آپ نے بتایا کیوں نہیں؟ نہیں کبھی آنٹی نے ذکر کیا۔ میں سہیل بھائی کی بات پر خوشگوار حیرت سے بولی۔ نعیم کو بھی بڑی حیرت ہوئی تھی کہ واقعی آنٹی نے کبھی کوئی ذکر نہیں کیا تھا۔ اوپر والی آنٹی؟ میں سمجھا نہیں۔ سہیل بھائی ناسمجھی سے بولے۔ میں سہیل بھائی کو ان کی امی کے بارے میں بتانے لگی کہ کس طرح انہوں نے ہماری مدد کی اور کس طرح سے انہوں نے ہمارا ساتھ دیا تھا۔ میری بات پر وہ الجھی ہوئی نظروں سے مجھے دیکھنے لگے، پھر اپنے فون سے تصویر نکال کر مجھے دکھا کر بولے، آپ ان کی بات کر رہی ہیں؟ جی میں انہی کی بات کر رہی ہوں۔ اچھا آپ مجھے اوپر لے کر چلیں۔ سہیل بھائی کے کہنے پر میں اور نعیم اوپر 3rd فلور پر چلے گئے، مگر یہ کیا، وہاں تو کوئی نوشین آنٹی نام کی عورت نہیں تھی۔ میں چکرا کر رہ گئی تھی، کہیں 2nd فلور پر نہ ہو۔ میں کہتی ہوئی 2nd فلور پر آئی تو وہاں بھی کوئی نوشین نام کی خاتون نہیں رہتی تھیں۔ اچھا اب لوگ گھر چلیں۔ سہیل بھائی کے کہنے پر ہم واپس اپنے فلور پر آ گئے تھے۔ گھر آنے کے بعد سہیل بھائی مجھے اور نعیم کو لے کر ٹی وی لاؤنج میں بیٹھ گئے۔ میری امی کو تو دنیا سے قریب 5 برس بیت گئے ہیں۔ سہیل بھائی کی بات پر مجھے اور نعیم کو زور سے چکر آیا تھا۔ میں اگر صوفے پر نہ بیٹھی ہوتی تو یقیناً زمین پر چکرا کر گر جاتی۔ میں سہیل بھائی کو پھٹی پھٹی آنکھوں سے دیکھ رہی تھی۔ نعیم کی کیفیت بھی مجھ سے الگ نہ تھی۔ سہیل بھائی ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ آنٹی کا آنا جانا لگا رہتا تھا اور پھر وہ تو کھانا لے کر آتی تھیں، ہماری تو آئے دن ان سے ملاقات ہوتی تھی۔ نعیم بے چینی سے بولے۔ نعیم کی بات پر سہیل بھائی جیسے کسی گہری سوچ میں گم تھے۔ آپ کی باتیں سن کر میرا شک اب یقین میں بدل گیا ہے۔ میری امی اس کمرے میں قرآن پڑھا کرتی تھیں اور اکثر مجھے محسوس ہوتا تھا کہ جیسے کوئی اور مخلوق بھی ہیں جو امی سے قرآن پڑھا کرتی ہیں، مگر امی نے اس بات کا تذکرہ کبھی مجھ سے نہیں کیا تھا۔ میری امی نماز روزے کی بے حد پابند اور تہجد گزار خاتون تھیں، دنیا داری سے کوسوں دور تھیں، ان کا اکثر وقت عبادت میں گزرتا تھا۔ میری امی یہاں بلڈنگ کے بچوں کو فی سبیل اللہ قرآن پڑھاتی تھیں اور انہوں نے سامنے والے کمرے کو مدرسہ بنا لیا تھا۔ سہیل بھائی اسی کمرے کی جانب اشارہ کر کے بتانے لگے۔ پھر ایک دن جب سب بچے قرآن پڑھ رہے تھے تو میں بھی امی کے پاس بیٹھا اپنا سبق دہرا رہا تھا کہ امی کے پاس ایک عورت آئی جو کافی طویل قد کی تھی، سیاہ چادر سے اپنے جسم کو ڈھانپے اور چہرے پر نقاب کی ہوئی تھی۔ اس عورت کے ساتھ 3 چھوٹے چھوٹے بچے تھے، اتنے خوبصورت نیلی آنکھوں والے کہ میری نظر ان سے ہٹنے کا نام ہی نہ لے۔ تمام بچے ان تینوں بچوں کو دیکھ رہے تھے۔ وہ تھے ہی اس قدر پیارے کہ کچھ دنوں میں ہی ہماری بہت اچھی دوستی ہو گئی تھی۔ میں نے ایک چیز نوٹ کی تھی کہ امی مجھے زیادہ ان تینوں بچوں سے گھلنے ملنے نہیں دیتی تھیں۔ وقت کے ساتھ ساتھ میں بڑا ہوتا گیا، کالج سے یونیورسٹی پہنچ گیا اور تعلیم مکمل ہونے کے بعد میری جاب لگ گئی تھی تو میری شادی امی نے اپنی بھانجی سے کرا دی۔ صدف
بہت اچھی بیوی اور بہو ثابت ہوئی تھی۔ ایک دن اچانک امی کو کافی تیز بخار ہو گیا تھا اور وہ بخار 4 سے 5 دن رہا۔ ڈاکٹر کو بھی دکھایا، امید یہی تھی کہ ٹھیک ہو جائیں گی، مگر قسمت کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ امی کا انتقال ہو گیا۔ ان کے انتقال پر جہاں میں غم سے بے حال تھا، وہیں صدف کا بھی برا حال تھا، کیونکہ امی نے اس کو ہمیشہ اپنی بیٹیوں کی طرح رکھا تھا۔ جس دن امی کا انتقال ہوا، ہمارا گھر لوگوں سے بھرا ہوا تھا۔ مجھے حیرت تھی کہ ہمارے زیادہ تر رشتہ دار بیرون ملک میں مقیم ہیں، کچھ تھوڑے بہت ہی ہیں جو یہاں پاکستان میں ہیں، مگر اتنے لوگ تھے، اور پھر 3 دن تک بہت سارے مرد حضرات اور خواتین اور چھوٹے چھوٹے بچے جو امی سے مدرسے پڑھتے تھے اور پڑھ چکے تھے۔ جس دن امی کی وفات ہوئی تھی، اس رات مجھے ایسا محسوس ہوا تھا کہ جس کمرے میں امی مدرسہ پڑھایا کرتی تھیں، وہاں سے اس کمرے سے بچوں کے رونے کی آوازیں آ رہی ہوں، جسے میں نے اپنا وہم سمجھ کر ذہن سے چھٹک دیا۔ امی کی وفات کے کچھ برس بعد ہم دوسرے گھر میں شفٹ ہو گئے تھے، اور اس گھر کو ہم نے کرائے پر دے دیا تھا کہ ایک خواب دیکھا جیسے امی میرے سامنے کھڑی کہہ رہی ہوں، کرایہ دار پاکی ناپاکی کا خیال نہیں کرتے، ان سے گھر خالی کرا لو۔ بس ہم نے گھر خالی کرا لیا۔ امی کا جتنا سامان تھا وہ لا کر رکھ دیا، کیونکہ صدف کا کہنا تھا کہ امی کو اس فلیٹ سے انسیت ہے۔ جب میری نعیم سے ملاقات ہوئی تو ان دنوں میرا یہ فلیٹ خالی تھا، مگر آپ لوگوں کی ضرورت دیکھ کر آپ لوگوں کو دے دیا۔ میں جو آج تک اس بات کو سوچتا تھا کہ وہ سب میرا وہم تھا، کیا تھا، آج آپ کے منہ سے سن کر وہ سب کچھ سچ میں بدل گیا ہے۔ آپ کے پاس میری امی کی شکل میں جنات آ کر آپ کی مدد کرا کرتے تھے۔ سہیل بھائی، بس پھر آپ یہ گھر ہمیں بیچ دیں، آپ کی امی کی یادیں ہیں، آپ کا جب دل چاہے آپ آ جایا کریے گا، اور ہمارا بھی اس گھر میں بہت دل لگا ہوا ہے۔ میرے کہنے پر سہیل بھائی اس بات میں مسکرا کے سر ہلانے لگے تھے۔ سہیل بھائی کے جانے کے بعد میں سوچنے لگی تھی کہ اس گھر سے ہمیں کس قدر فائدہ پہنچا ہے۔ یہ سب میں نے سہیل بھائی کو نہیں بتایا تھا کہ کیا پتہ اس گھر میں موجود نادیدہ مخلوق کو وہ سب بتانا میرا اچھا نہ لگے اور وہ ہم سے ناراض ہو جائیں۔ اس گھر کو ہم کیسے چھوڑ سکتے تھے؟ اس گھر میں تو ہمارے محسن ہیں۔ کچھ دنوں بعد نعیم نے مجھے بتایا کہ پہلے جو کپڑے میں نے سی کر جس دکان پر دیے تھے، اس کے دکاندار سے نعیم کی ملاقات ہوئی تھی۔ وہ نعیم کو بتا رہا تھا کہ دن بھر تو وہ کپڑے کوئی بھی نہیں لیتا تھا کہ ایسے پرانے پرنٹ تھے، مگر رات کو کچھ لمبے لمبے قد کے آدمی آتے تھے اور وہ سب کپڑے اچھی قیمت پر ایک ساتھ خرید کر لے جاتے تھے۔ میں نے وہ پیسے جو آنٹی نے مجھے کہا تھا کہ آدھے میرے ہیں، میں نے وہ مسجد میں دے دیے تھے۔ آج اتنے برس ہمیں اس گھر میں رہتے ہوئے ہو گئے ہیں۔ میرے دونوں بیٹے احمد اور علی 14 سال کے ہو گئے ہیں، جبکہ بیٹی ایمان 12 سال کی ہو گئی ہے۔ فجر کی اذانیں شروع ہو چکی تھیں۔ میری سوچوں کا سلسلہ جیسے تھم سا گیا تھا۔ میں آنکھیں مسلتے ہوئے کھڑی ہوئی تو میری نظر سامنے رکھی ٹیبل پر پڑی، جس پر ایک گلاب کا پھول رکھا تھا۔ میرے لبوں پر جاندار مسکراہٹ آ گئی تھی۔ میں پھول اٹھا کر اس کی خوشبو کو اپنے اندر اتارتے ہوئے نعیم کو نماز کے لیے اٹھانے کی غرض سے کمرے سے باہر نکل گئی تھی۔